اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب انکاح الرجل ولدہ الصغار لقوله تعالی واللائی لم یحضن فجعل عدتها 3 اشہر قبل البلوغ۔ آدمی اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا واللائی لم یحضن، یعنی جن عورتوں کو ابھی حیض نہ آیا ہو ان کی بھی عدت 3 مہینے ہیں۔ امام بخاری کا یہ عمدہ استنباط ہے کیونکہ 3 مہینے کی مدت بغیر طلاق کے نہیں ہوتی اور طلاق بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتی۔ پس معلوم ہوا کہ کم سن اور نابالغ لڑکیوں کا نکاح کر دینا درست ہے، مگر اس آیت میں یہ تخصیص نہیں کہ باپ ہی کو ایسا کرنا جائز ہے اور نہ کنواری کی تخصیص ہے۔ اہل حدیث اور محققین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو، خواہ کنواری ہو یا بیوہ، اس کا اذن لینا ضروری ہے، اور کنواری کا خاموش رہنا ہی اذن ہے، اجازت ہے، اور سیبہ کو زبان سے اجازت دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی اکرم کے پاس آئی، اس کے باپ نے اس کا نکاح جبراً کر دیا تھا تو وہ پسند نہیں کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو اختیار دیا کہ خواہ نکاح باقی رکھے اور چاہے تو اسے فسخ کر دے۔ حدیث نمبر 5133 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی، اور وہ 9 برس تک آپ کے پاس رہیں۔ باب تزویج الاب ابنتہ من الامام، باپ کا اپنی بیٹی کا نکاح مسلمانوں کے امام یا بادشاہ سے کرنا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا پیغام نکاح میرے پاس بھیجا اور میں نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حدیث نمبر 5134 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان سے صحبت کی اور رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ ہشام بن عروہ نے کہا مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں، یعنی جب ان کی عمر 18 سال کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ عرب گرم ملک ہے، وہاں کی لڑکیاں جلد جوان ہو جاتی ہیں، تو 9 برس کی عمر میں حضرت عائشہ جوان ہو گئی تھی۔ باب السلطان ولی، اس مسئلے کا بیان کہ سلطان ولی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نے اس عورت کا نکاح تجھ سے کر دیا اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے، یعنی اس قرآن کو تم اس عورت کو یاد کروا دینا اور حفظ کروا دینا۔ حدیث نمبر 5135 سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ پھر وہ دیر تک کھڑی رہی، اتنے میں ایک آدمی آیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ نے دریافت کیا تمہارے پاس
اسے مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تم اپنا یہ تہبند اس کو دے دو گے تو تمہارے پاس پہننے کے لیے تہبند بھی نہیں رہے گا، جاؤ کوئی اور چیز تلاش کر لاؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا کچھ تلاش کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ اسے وہ بھی نہیں ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تمہارے پاس کچھ قرآن مجید ہے؟ تمہیں قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ ان صورتوں کا اس نے نام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ہم نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے بدلے کیا جو تم کو یاد ہیں، اور تم اسے یاد کروا دینا۔ باب لا ينكح الاب وغيره البکر والثیبہ الا برضاها۔ باپ یا کوئی دوسرا ولی کنواری یا بیوہ عورت کا نکاح بنا اس کی رضامندی کے نہ کرے۔ حدیث نمبر 5136۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کنواری عورت اجازت کیوں کر دے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے گی، یہ خاموشی ہی اس کی اجازت تصور کی جائے گی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور بعض اہل حدیث کا یہی قول معلوم ہوتا ہے، لیکن اکثر علماء نے یہ کہا ہے بلکہ اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ کنواری چھوٹی یعنی نابالغ لڑکی کا نکاح اس کا باپ کر سکتا ہے، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سیبہ بالغہ کا نکاح اس کے پوچھے بغیر جائز نہیں، اتفاقاً نہ باپ کو اور نہ کسی ولی کو۔ اب رہ گئی کنواری نابالغہ اور سیبہ نابالغہ، ان میں اختلاف ہے۔ کنواری نابالغہ سے بھی حنفیہ کے نزدیک اجازت لینا چاہیے، اور امام مالک اور امام شافعی اور ہمارے امام احمد بن حنبل کے نزدیک باپ کو اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دادا کو بھی اگر باپ حاضر نہ ہو، حدیث سے اجازت لینے کی تائید ہوتی ہے، اور امام شوکانی نے اہل حدیث کا یہی مذہب قرار دیا ہے۔ لیکن سیبہ نابالغہ تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ باپ اس کا نکاح کر سکتا ہے، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور امام شافعی اور امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ اسی سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ سیبہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ شرم نہیں کرتی۔ بہرحال نابالغ عورت کا نکاح اگر کیا جائے اور اس میں اجازت بھی لی جائے تو بعد بلوغ اس کو اختیار باقی رہتا ہے۔ حدیث نمبر 5137۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کنواری لڑکی کہتے ہوئے شرماتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خاموش ہو جانا ہی اس کی رضامندی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اذا زوج ابنتہ وہی کریہۃ فنکاحہ مردود۔ اگر کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح جبراً کر دیا تو یہ نکاح باطل ہوگا۔ خنسہ بنت خیدام روایت کرتی ہیں، خنسہ بنت خیزام روایت کرتی ہیں
کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا تھا اور وہ سیبہ تھیں، انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ حدیث نمبر 5139، عبد الرحمن بن یزید اور مجمع بن یزید نے بیان کیا ہے کہ خزام نامی ایک صحابی نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا تھا، پھر پچھلی حدیث کی طرح سے اسے بیان کیا۔ باب تزویج الیتیمہ لقولہ تعالی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ یتیم لڑکی کا نکاح کر دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم ڈرو کہ یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں سے جو تم کو بھلی لگیں نکاح کر لو۔ اور اگر کسی شخص نے یتیم لڑکی کے ولی سے کہا کہ میرا نکاح اس لڑکی سے کر دو، پھر ولی ایک گھڑی تک خاموش رہا یا ولی نے یہ پوچھا تیرے پاس کیا کیا جائیداد ہے، وہ کہنے لگا فلاں فلاں جائیداد، یا دونوں خاموش ہو رہے، اس کے بعد ولی نے کہا میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا تو نکاح جائز ہو جائے گا۔ اس باب میں سہل کی حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 5140، عروہ بن زبیر یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ اے ام المومنین، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، یہاں سے لے کر کے اور آیت وما ملکت ایمانکم تک، اس آیت میں کیا حکم بیان ہوا ہے، یعنی کیا کہا گیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا بھانجے، اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم بیان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی کو اس کے حسن اور اس کے مال کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہو اور وہ اس کا مہر کم کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کی ممانعت کی گئی ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ ان کے مہر کے بارے میں انصاف کریں، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو انہیں ان کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگوں نے رسول اکرم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں وَتَرْغَبُونَ تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم نازل کیا کہ یتیم لڑکیاں جب صاحب مال و صاحب جمال ہوتی ہیں تب تو مہر میں کمی کر کے ان سے نکاح کرنا، رشتہ لگانا پسند کرتے ہیں، اور جب دولت نہیں رکھتی اس وقت اس کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو چاہیے کہ جیسے مال و دولت اور حسن جمال والی ہونے کی صورت میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی اس وقت بھی چھوڑ دیں جب وہ مالدار اور خوبصورت ہوں، البتہ اگر انصاف سے چلیں اور اس کا پورا مہر مقرر کریں تو خیر نکاح کر لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ باب اذا قال الخاطب للولی زوجنی فلانہ فقال قد زوجتک بکذا وکذا جاز النکاح۔ اگر کسی مرد نے لڑکی کے ولی سے کہا میرا نکاح اس لڑکی سے کر دو، اس نے کہا میں نے اتنے مہر پر تیرا نکاح اس سے کر دیا تو نکاح ہو گیا، گو وہ مرد سے یہ نہ پوچھے کہ تم اس پر راضی ہو یا تم نے قبول کیا یا نہیں کیا۔
اس باب سے مطلب یہ ہے کہ مرد کا درخواست کرنا قبول کرنے کے قائم مقام ہے۔ اب اس کے بعد پھر اظہار قبول کی حاجت نہیں۔ بیع میں بھی یہی حکم ہے۔ مثلا کسی نے دوسرے سے کہا 4 روپے کی چیز میرے ہاتھ بیچ ڈال، اس نے کہا کہ میں نے بیچ دی، تو بیع تمام ہو گئی۔ اب اس کی ضرورت نہیں کہ پھر مشتری کہے کہ میں نے قبول کیا۔ حدیث نمبر 5141، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے آپ کو رسول اکرم کے لیے پیش کیا، یعنی آپ کے سامنے کہا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا مجھے اب عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم نے کہا اس عورت کو کچھ دو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم نے کہا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ عرض کیا فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا اس قرآن کے بدلے جو تم کو یاد ہے۔ باب لا یخطب علی خطبۃ اخی حتی ینکیہ او یدع، کوئی مسلمان اپنے بھائی کی منگنی نہ کرے یہاں تک کہ وہ اس سے نکاح کر لے یا پیام چھوڑ دے، یعنی منگنی توڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو رشتہ قبول کر لے یا رشتہ چھوڑ دے۔ جب چھوڑ دے اور اجازت دے دے تو دوسرا آدمی اس کو پیغام دے سکتا ہے اور رضامندی کی صورت میں شادی کر سکتا ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ ہم کسی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائیں اور کسی شخص کو اپنے کسی دینی بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجنا چاہیے، یہاں تک کہ پہلے پیغام بھیجنے والا اس کو چھوڑ دے یا پیغام نکاح بھیجنے والا اپنے دوسرے بھائی کو اجازت دے دے تو جائز ہے۔ دیانت اور امانت کا تقاضا ہے کہ کسی بھائی کے سودے میں یا اس کی منگنی میں دخل اندازی نہ کی جائے، ہاں وہ خود ہٹ جائے تو بات دوسری ہے۔ حدیث نمبر 5143، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کورید نہ کرو، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگوؤں کو کان لگا کر سنو، اور آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور حدیث نمبر 5144، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دے یہاں تک کہ وہ شادی کر لے یا چھوڑ دے۔ باب و تفسیر ترک الخطبہ، پیغام چھوڑ دینے کی وجہ بیان کرنا۔ حدیث نمبر 5145، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر نے کہا کہ جب میری بیٹی حفصہ بیوہ ہوئیں تو میں حضرت ابو بکر سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ سے کر دوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا
اس کے بعد ابو بکر مجھ سے ملے اور کہا کہ آپ نے جو صورت میرے سامنے رکھی تھی اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھولوں۔ ہاں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیتے تو میں ان کو قبول کر لیتا۔ باب الخطبہ، عقد سے پہلے نکاح باب الخطبہ عقد سے پہلے نکاح کا خطبہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 5146، زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ 2 آدمی مدینہ کے مشرق کی طرف سے آئے، وہ مسلمان ہو گئے اور خطبہ دیا اور نہایت فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا، بعض تقریر جادو کی طرح اثر کرتی ہے، ان من البیان السحر، یعنی بعض بیان میں جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نکاح کا خطبہ صاف متوسط تقریر میں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ بڑے تکلف اور خوش تقریری کے ساتھ جس سے سامعین پر جادو کا سا اثر ہو۔ اور خطبہ نکاح کے باب میں ابن مسعود کی حدیث ہے جسے اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ باب ضرب الدف فی النکاح والولیمہ، نکاح اور ولیمہ کی دعوت میں دف بجانا۔ اعلان نکاح کے لیے دف بجانا جس میں گھنگھرو نہ ہو جائز ہے، مگر آج کل کا گانا بجانا سراسر حرام ہے۔ حدیث نمبر 5147، ربیع بنت معوذ بن افرا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے، اسی طرح جیسے تم اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ پھر ہمارے یہاں کی کچھ لڑکیاں دف بجانے لگیں اور میرے باپ اور چچا جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے ان کا مرثیہ پڑھنے لگیں۔ اتنے میں ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، اور ہم میں ایک نبی ہے جو ان باتوں کی خبر دیتا ہے جو کل ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ چھوڑ دو اور اس کے علاوہ جو پڑھ رہی ہو اسے پڑھتے رہو۔ باب قول اللہ تعالی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ اور مہر زیادہ رکھنا اور کم سے کم کتنا مہر ہونا چاہیے، اللہ کا فرمان، اور اگر تم نے ان عورتوں میں سے کسی کو مہر میں ڈھیر کا ڈھیر دے دیا ہو، بہت زیادہ دے دیا ہو، تب بھی اس سے واپس نہ لو۔ اور اللہ کا فرمان، یا تم نے ان کے لیے کچھ مہر کے طور پر مقرر کیا ہو۔ اور سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو ڈھونڈ کر لا، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح۔ حدیث نمبر 5148، انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک خاتون سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خوشی ان میں دیکھی تو ان سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے برابر سونے پر نکاح کیا ہے۔
انس بن مالک سے یہ روایت اس طرح آئی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر نکاح کیا تھا۔ باب التزویج علی القرآن و بغیر صداق، قرآن کی تعلیم مہر ہو سکتی ہے، اس طرح اگر مہر کا ذکر ہی نہ کرے تبھی نکاح صحیح ہو جائے گا اور مہر مثل لازم ہوگا۔ حدیث نمبر 5149، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اتنے میں ایک خاتون کھڑی ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ اب جو چاہیں کریں۔ حضور اکرم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، وہ پھر کھڑی ہوئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے، جو چاہیں کریں۔ حضور اکرم نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا، وہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئیں اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ حضور اکرم نے ان سے دریافت کیا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اعظم نے کہا، جاؤ تلاش کرو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آؤ۔ وہ گئے اور تلاش کیا، پھر واپس آ کر عرض کیا، میں نے کچھ نہیں پایا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ تمہیں کچھ قرآن حفظ ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میرے پاس فلاں فلاں صورتیں ہیں۔ رسول اکرم نے کہا، پھر جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے، اسے تم انہیں یاد کروا دینا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب المہر بالعروض و خاتم من حدید، کوئی جنس یا لوہے کی انگوٹھی مہر ہو سکتی ہے، چاہے بھلے ہی نقد نہ ہو اور روپیہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 5150، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، نکاح کرو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی پر ہی صحیح۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ نکاح ایک معمولی رقم کے مہر پر بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک لوہے کی انگوٹھی پر بھی، جبکہ دولہا بالکل مفلس ہو۔ الغرض شریعت نے نکاح کا معاملہ بہت آسان کر دیا ہے۔ باب الشروط فی النکاح، نکاح میں جو شرطیں طے کی جائیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ عمر نے کہا تھا، حق کا پورا کرنا اسی وقت ہوگا جب شرط پوری کی جائے۔ اور مسور بن مخرمہ نے کہا، میں نے نبی اکرم سے سنا، آپ نے اپنے ایک داماد کا ذکر فرمایا، ان کا نام ابو العاص تھا، اور ان کی تعریف کی، دامادی کا حق انہوں نے ادا کیا، جو بات کہی وہ سچ کہی اور جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ حدیث نمبر 5151، عقبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہیں جن کے ذریعہ تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، یعنی نکاح کی شرطیں ضرور پوری کرنا ہوں گی۔ نکاح کے وقت جو شرطیں کی جائیں ان کا پورا کرنا لازم ہے،
امام احمد اور اہل حدیث کا یہی قول ہے، مگر ایک شرط کہ مرد اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، اور ایسی شرطیں کہ مرد دوسری شادی نہ کرے یا لونڈی نہ کرے یا بیوی کو اس کے ملک سے باہر نہ لے جائے یا نان و نفقہ اتنا دے، تو ان شرطوں کو پورا کرنا خاوند پر لازم ہے اور ضروری ہے، ورنہ عورت قاضی کے یہاں نالش کر کے جدا ہو سکتی ہے۔ ہاں کوئی شرط شریعت کے خلاف ہو تو اسے توڑ دینا لازم ہے۔ باب الشروط التی لا تحل فی النکاح، وہ شرطیں جو نکاح میں جائز نہیں ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی عورت یعنی سوکن بہن کی طلاق کی شرط نہ لگائے۔ حدیث نمبر 5152، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کسی سوکن بہن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود اڑیل لے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا۔ یعنی وہ یہ نہ کہے کہ آپ کسی دوسری سے شادی نہ کریے گا، یا کہ اس کے پاس پہلے سے بیوی ہے تو اس کے بارے میں شرط لگائے کہ اسے طلاق دے دیجئے تو میں آپ سے شادی کروں گی، یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ باب السفرہ للمتزوج، ورواہ عبد الرحمن بن عوف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کرنے والے کے لیے زرد رنگ کا جواز، اس کی روایت عبد الرحمن بن عوف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ حدیث نمبر 5153، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کے اوپر زرد رنگ کا نشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا اسے مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 گٹھلی کے برابر سونا۔ آپ نے کہا پھر ولیمہ کرو چاہے 1 بکری ہی ہو۔ ویسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جو زردی لگی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کے کپڑے سے ان کو لگ گئی تھی۔ باب حدیث نمبر 5154، انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، جیسا کہ نکاح کے بعد آپ کا دستور تھا۔ پھر آپ امہات المومنین کے حجروں میں تشریف لے گئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے آپ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو 2 صحابہ کو دیکھا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ پھر باہر تشریف لے گئے۔ انس نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا کسی اور نے کہ وہ دونوں صحابی بھی جا چکے ہیں۔ صحبت کے بعد دولہا کو ولیمہ کی دعوت کرنا سنت ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس میں گوشت ہی ہو بلکہ جو میسر ہو وہ کھلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت میں کھجور، گھی اور پنیر کھلایا تھا۔ شادی سے پہلے کھلانا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد خوشبو لگائی
تو معلوم ہوا کہ دولہا کو زرد خوشبو لگانا ضروری نہیں ہے۔ باب کیف یدعی للمتزوج، دولہا کو کس طرح دعا دی جائے۔ حدیث نمبر 5155، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، دعوت ولیمہ کر، چاہے ایک بکری ہی ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ جو یہاں جو دعا کا صیغہ ہے وہ ہے بارک اللہ لک، بس اتنے ہی، بارک اللہ لک، اس کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں۔ نکاح کے بعد سب لوگ دولہا کو یوں دعا دیں بارک اللہ لک، یہ ایک دعا یہ ہو گئی، یا بارک اللہ علیک وجمع بینکما فی خیر۔ باب الدعاء للنساء اللائي یہدین العروس عرسا وللعروس، جو عورتیں دلہن کو بناؤ سنگار کر کے دولہا کے گھر لائیں، ان کو اور دلہن کو کیوں کر دعا دیں، کیسے دعا دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو میری والدہ ام رومان بنت عامر، یہ نام تھا ان کی والدہ کا، میری والدہ میرے پاس آئیں اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اندر لے گئیں۔ گھر کے اندر قبیلے انصار کی عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی کہ تمہارا آنا خیر و برکت والا ہو اور تمہارا نصیبہ اچھا ہو۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ ام رومان نے حضرت عائشہ کو نبی اکرم کی گود میں بٹھایا اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ مبارک کرے۔ باب من احب البناء قبل الغزو، جہاد میں جانے سے پہلے نئی دلہن سے صحبت کر لینا بہتر ہے تاکہ دل اس میں لگا نہ رہے۔ حدیث نمبر 5157، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی، یا تو وہ یوشع علیہ السلام تھے یا حضرت داؤد، گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا اور غزوہ سے پہلے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جس نے کسی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی صحبت نہ کی ہو۔ تو چونکہ ابھی اس نے شب زفاف نہیں منائی ہے تو ایسی صورت میں ہمیشہ اس کا دل لگا رہے گا، اس لیے وہ میرے ساتھ نہ آئے، وہ اپنے گھر ہی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ باب من بنا بامرأۃ وہی بنت 30 سنین، جس نے 9 سال کی عمر کی بیوی کے ساتھ خلوت کی جب وہ جوان ہو گئی ہو۔ حدیث نمبر 5158، جب وہ جوان ہو گئی ہو، یہ جملہ توضیحی اور تفسیری ہے، باب میں یہ لفظ نہیں ہے۔ 5158، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جب نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور جب ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی عمر 9 سال کی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں۔ نبی اکرم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ عرب جیسے گھر ملک میں عورتیں عموماً 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جایا کرتی تھیں۔ ابتدائے بلوغ کا تعلق موسم اور آب و ہوا کے ساتھ بھی بہت حد تک ہے۔
بہت زیادہ گرم خطوں میں عورتیں اور مرد جلد بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے برعکس بہت زیادہ سرد خطوں میں بلوغ اوسطاً 18-20 سال میں ہوتا ہے، لہذا یہ کوئی بعید از عقل بات نہیں ہے۔ اس بارے میں بعض علماء نے بہت سے تکلفات کیے ہیں، مگر ظاہر حقیقت یہی ہے جو روایت میں مذکور ہے۔ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرب میں 9 سال کی لڑکیوں کا بالغ ہونا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ باب البناء فی السفر، سفر میں نئی دلہن کے ساتھ خلوت کرنا۔ حدیث نمبر 5159، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان راستہ میں 3 دن تک قیام کیا اور وہاں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حوی کے ساتھ خلوت کی۔ میں نے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ پر بلایا، لیکن اس دعوت میں روٹی اور گوشت نہیں تھا۔ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ امہات المومنین میں سے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لونڈی ہی رکھا ہے، کیونکہ وہ جنگ خیبر کے قیدیوں میں سے تھی۔ اس پر بعض نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردہ کروائیں تو پھر وہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے پردہ نہ کرائیں تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت سے ہیں۔ جب سفر شروع ہوا تو نبی اکرم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے جگہ بنائی اور لوگوں کے اور ان کے درمیان پردہ ڈلوایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امہات المومنین تھیں، جس سے لوگوں نے جان لیا کہ حضرت صفیہ کو آپ نے اپنے حرم میں داخل فرمایا اور آپ کو آزاد کر کے آپ سے شادی کر لی ہے۔ آپ 3 دن برابر حضرت صفیہ کے پاس رہے، کیونکہ وہ سیبہ تھیں۔ باقرہ کے پاس دلہا 7 دن تک رہ سکتا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ اس کے نکاح میں دوسری عورتیں بھی ہوں۔ اس کے بعد وہ باری مقرر کرے گا۔ تنہا ایک ہی عورت ہے تو اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ باب البناء بالنہار بغیر مرکب ولا نیران، دولہا کا دلہن کے پاس یا دلہن کا دولہا کے پاس دن کو آنا سواری یا روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5160، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میری والدہ میرے پاس آئیں اور تنہا مجھے ایک گھر میں داخل کر دیا، پھر مجھے کسی چیز نے خوف نہیں دلایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اچانک ہی میرے پاس چاشت کے وقت آ گئے۔ معلوم ہوا کہ شادی کے بعد مرد عورت کے باہمی ملاپ کے لیے رات کی کوئی قید نہیں ہے، دن میں بھی یہ درست ہے، نہ آج کل کی رسوم کی ضرورت ہے جو جلوہ وغیرہ کے نام سے لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ باب الانماطی ونحوها للنساء، عورتوں کے لیے مخمل کے بچھونے وغیرہ بچھانا جائز ہے یا باریک پردہ لٹکانا۔ حدیث نمبر 5161، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب انہوں نے شادی کی تھی تو کہا تھا تم نے جھالردار چادریں بھی لی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس جھالردار چادریں کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا جلد ہی میسر ہو جائیں گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مستقبل میں جلد تم لوگ کشادہ حال ہو جاؤ گے
صدق رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे इमाम बुखारी ने पर्दे या सोजनी का जवाज़ निकाला, लेकिन मुस्लिम की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े पर से ये पर्दा निकाल कर फेंक दिया था और कहा था कि हमको ये हुक्म नहीं मिला कि हम मिट्टी पत्थर को कपड़ा पहनाएं। अगर शाफिया ने इसी हदीस की बिना पर, अक्सर शाफिया ने इसी हदीस की बिना पर दीवारों पर कपड़ा लगाना मकरूह करार दिया है या मकरूह हराम करार दिया है। अबू दाऊद की रिवायत में यूँ है कि दीवार को कपड़े से मत छुपाओ। इस हदीस में साफ ममानियत है। जब दीवारों पर कपड़ा डालना मना हुआ तो कब्रों पर ये चादरें गिलाफ डालना क्यों कर मना ना होगा। मगर जाहिलों ने कब्रों पर उम्दा से उम्दा गिलाफ डालना जायज़ बना रखा है, जो सरासर बुत परस्ती की नकल है। बुत परस्त बुतों को कीमती लिबास पहनाते हैं, कब्र परस्त कब्रों पर कीमती गिलाफ डालते हैं, फिर इस्लाम का दावा करते हैं। बाबुन निस्वा अल्लाती यहदीन अलमरअ इला ज़ौजिहा, वो औरतें जो दुल्हन का बनाव सिंगार करके शौहर के पास ले जाएं। हदीस नंबर 5162। आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि वो एक दुल्हन को एक अंसारी मर्द के पास ले गईं तो नबी अकरम ने फरमाया, आयशा तुम्हारे पास लहो नहीं था, यानी दुफ बजाने के लिए नहीं था, क्योंकि अंसार को दुफ पसंद है। अबू शेख ने हज़रत आयशा से निकाला, रिवायत किया कि अंसार की एक यतीम लड़की की शादी में दुल्हन के साथ गई। जब वो लौट कर आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने दुल्हा वालों के पास जाकर क्या किया? मैंने कहा कि सलाम किया, मुबारकबाद दी। आपने कहा दुफ बजाने वाली लौंडी साथ में होती, वो दुफ बजाती और यूँ गाती, अतैनाकुम फ़हय्याना वहय्याकुम, हम तुम्हारे यहाँ आए, तुमको शादी मुबारक हो। मालूम हुआ कि इस हद तक दुफ के साथ मुबारकबाद के ऐसे शेर कहना जायज़ है। मगर आजकल जो गाने बजाने लाहो लईब के तरीक़े शादियों में इख्तियार किए गए हैं, ये हरगिज़ जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे सरासर फ़िस्क़ व फ़ुजूर को शह मिलती है। अब तो ये चीज़ बहुत आगे बढ़ गई है, मर्द व ज़न का इख्तिलात होता है, डीजे बजाया जाता है, जितने भी बाजे हैं हर तरह के बाजे बजते हैं, इसमें डांस भी होता है और क्या क्या होता है। हिजड़े भी बुलाए जाते हैं, हीरोइनें भी बुलाई जाती हैं। बाबुल हदियत लिल अरूस, दुल्हन को तोहफ़ा देना। हदीस नंबर 5163। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि हमारे सामने बनी रिफा की मस्जिद में गुज़रे, मैंने उनसे सुना, वो कह रहे थे कि यहाँ पर ये है कि अनस बिन अबू उस्मान कहते हैं कि अनस बिन मालिक हमारे सामने बनी रिफा की मस्जिद में से गुज़रे। मैंने उनसे सुना, वो कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा था, आप जब उम्मे सुलैम के घर की तरफ गुज़रते तो उनके पास जाते, उनको सलाम करते। उम्मे सुलैम आपकी रज़ाई खाला लगती थी। फिर अनस ने बयान किया कि एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा थे, आपने ज़ैनब से निकाह किया था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।